بوقار علماء کرام، حاضرین محفل، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک لبیک لبیک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل اپنے مریدوں سے کہا پیر مغانے، کل اپنے مریدوں سے کہا پیر مغانے، قیمت میں یہ مانا ہے دور ناب سے دہچند۔ زہراب ہے اس قوم کے حق میں مے افرنگ، زہراب ہے اس قوم کے حق میں مے افرنگ، جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند، اور جس قوم کے بچے نہ ہوں خوددار و ہنرمند، اور جس قوم کے بچے نہ ہوں خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ حاضرین محفل، پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں یہ سوال ہوا کہ علم کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کا جواب دیا کہ علم یہ ہے، علم یہ ہے، علم یہ ہے، لیکن ایک بندے نے بہت الگ جواب دیا اور وہی جواب صحیح تھا۔ اس بندے نے کہا کہ 20-22 سالوں تک جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں اور کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں، تو جو چیز ہمیں یاد رہتی ہے وہ علم ہے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، بلکہ علم وہ ہے جو ہمارے اندر نظر آئے، ہماری سوچ میں نظر آئے، ہماری باتوں میں نظر آئے، ہمارے کردار میں نظر آئے۔ معزز حضرات، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر طالب علم میں یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں تو سمجھ لیجئے اس نے صرف اور صرف پڑھا ہے، علم حاصل نہیں کیا۔ اسے وہ 3 C's کا نام دیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی۔ اگر بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا نہ ہو تو سمجھے کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور دوسری چیز ہے کیریکٹر، یعنی کردار۔ علم سے انسان با کردار ہوتا ہے، با کردار سے با کرامت ہوتا ہے، اور با کرامت انسان رب کے بھی بڑا قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی۔ اور کردار سے مراد وہی کردار نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر چیز کو پوری ایمانداری سے کرنے کا نام کردار ہے۔ اور تیسری چیز ہے کریٹیوٹی، یعنی تخلیقی صلاحیت۔ اگر بچے کے اندر کچھ نیا اور الگ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لیجئے اسے علم کا فیضان نہیں ملا۔ عزیز ساتھیوں، جب میں ان پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے مسلمانوں کے بچوں کو کیوں پڑھوایا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قیدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے پڑھوایا، ان کافروں اور مشرکوں سے پڑھوایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا جس سے پڑھ رہے ہیں یہ اہم نہیں رکھتا، لیکن جو پڑھیں گے وہ بہت اہم رکھتا ہے۔ الحکمت و دالت المومن خذھا حیث وجدتھا، علم و حکمت مومن کی جاگیر ہے، تو یہ جہاں بھی مل جائے اسے لے لو، تو یہ جہاں بھی مل جائے اسے لے لو۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جانتے ہیں کہ اگر وہ بچے پڑھ لیں گے تو ان کے اندر اعتماد آئے گا, کردار آئے گا, وہ نئی نئی چیزوں کی کھوج کریں گے. ان میں سے کوئی عبداللہ ہوگا جو زمانے میں کوئی عبداللہ ہوگا جو امت کی سیاہی بنے گا, کوئی حسن ہوگا جو اپنے زمانے میں سب سے ذہین سیاستدان ہوگا, کوئی حسین ہوگا جو دین کو بچائے گا, کوئی ابو حنیفہ ہوگا جو زمانے میں علم فقہ کام کرے گا, کوئی بخاری ہوگا جو حدیث کی خدمت کرے گا, کوئی غزالی ہوگا جو اپنے علم و حکمت سے ساری دنیا کو روشن کرے گا, کوئی رومی ہوگا جو اپنے اشعار سے عاشقوں کے دلوں کو گرمائے گا, کوئی راضی ہوگا جو اپنے تجربات سے میڈیکل سائنس کو عروج پر پہنچائے گا, کوئی کلام ہوگا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا نام پیدا کرے گا, اور کوئی اقبال ہوگا جو نوجوانوں میں خودداری کی روح پھونکے گا, کوئی غریب نواز ہوگا جو ہندوستان میں خوب دین پھیلائے گا, اور کوئی احمد رضا ہوگا جو خواجہ کے پھیلائے وہ دین کی حفاظت کرے گا. علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے, علم تو پھر کیا نہیں قبضے میں تمہارے, تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو, تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. حاضرین مجلس, وہ قومیں جو آج دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, جب ان کے ترقی کے راز کو جاننے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ پڑھتی ہے, ان میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ایک یہودی ایک سال میں تقریباً 400 گھنٹے پڑھتا ہے, ایک عیسائی ایک سال میں تقریباً 360 گھنٹے پڑھتا ہے, ایک مسلمان افسوس صد افسوس ایک سال میں صرف 7 گھنٹے ہی پڑھتا ہے. تو جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے, تو جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ پر پہلی وحی اقرا کیوں نازل ہوئی. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے رہیں, اس لیے اس نے جب ہم سے پہلی بار بات کی تو یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, زنا کرنا چھوڑ دو, بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو, نہیں بالکل نہیں, بلکہ ہمارے رب نے کہا کہ اے میرے بندو پڑھو میرے نام سے, پڑھو گے تو سب سے آگے رہو گے ہی رہو گے, لیکن میرے نام سے پڑھو گے تو ماں باپ کا احترام بھی کرو گے, میرے نام سے پڑھو گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. عزیز ساتھیوں, علم وہ حاصل کیجئے جس سے آپ کے اندر خود اعتمادی, خودداری اور دینداری پیدا ہو. بس میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اندھیری شب میں ہمیشہ سے علم والے لوگ, اندھیری شب میں ہمیشہ سے علم والے لوگ کتاب پڑھتے ہوئے روشنی بناتے ہیں, کتاب پڑھتے ہوئے روشنی بناتے ہیں. بس میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.